الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان، وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں بھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق. خلافت شہ بطحا کی ابتدا صدیق، وفا و عشق پیمبر کی انتہا صدیق. صدیق صداقت کا وہ انمول گوہر ہے جس گوہر یکتا پہ محمد کی نظر ہے. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اگر پتھروں کو بھی حاصل ہو جائے نا تو اللہ ان کو بھی کائنات میں عرفہ اور اعلیٰ اور بلند و بالا، مقدس و مطہر بنا دیتے ہیں. تو جب یہی نسبت اشرف المخلوقات انسانوں میں سے کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ اگر حضور کے زمانے کے بعد کے لوگ ہوں تو اللہ انہیں خیر امت کا خطاب دیتے ہیں، یعنی امتوں میں سے بہترین امت کے لقب سے انہیں نوازا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی امتی والی نسبت جناب رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہے. اور اگر امتی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کے نبی کا زمانہ، اللہ کے پیمبر کا قرب اور رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہو جائے تو پھر وہ اصحاب پیمبر کہلاتے ہیں، پھر وہ کائنات کے بہترین لوگ کہلاتے ہیں. روئے زمین پہ بسنے والے تمام طبقات میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ طبقہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہے. اور یہ ان کی عظمت
ان کی شان اور بلندی یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، یہ رسول اللہ کے تعلق کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کے قرب کی وجہ سے ہے۔ تو اس قرب میں جو جتنا اللہ کے حبیب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا بلند و بالا ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی شان اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بات کائنات کے اندر مسلمہ ہے۔ پوری سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، تاریخ اسلام کو دیکھ لیجئے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اقدس کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر کے سب سے زیادہ قریب ترین ہونے کا اگر کسی کو شرف اور اعزاز ملا ہے تو وہ صحابہ کرام میں جو سب سے بڑھ کر اس عزت و اعزاز والی شخصیت ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت انسان، یہ وہ عظیم المرتبت ہستی جن کا مقام بھی بلند و بالا، جن کی عظمتیں بھی عرفہ اور اعلیٰ، اور ان کا اسوہ، ان کا طرز زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم فضائل تو سناتے ہیں، ہم ان کی عظمتوں کو بیان تو کرتے ہیں، ہم ان کے تقدس و رفعت کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ اتنی بلندی پہ پہنچے کیسے، اس بلندی تک پہنچنے میں بنیادی کردار کس چیز کا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہے۔ اور ایک بات کی بہت زیادہ خوشی اور راحت ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے جنوری سن 2023 کے آغاز میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس سال کے تمام خطبات جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت پیغمبر کے تذکرے پہ مشتمل ہوں گے۔ تو الحمدللہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے، اپنے کرم سے یہ وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی کہ آج سال مکمل ہونے کو ہے اور یہ سن 2023 کا آخری خطبہ جمعہ ہے۔ اس کی 52 نمبر بنتا ہے آج کے خطبے کا، 52 خطبات ہو گئے اور الحمدللہ آج کی گفتگو بھی صحابہ کے نام پہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آغاز ہم نے کیا تھا اس شخص سے جس سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، جس سے مسلمانیت کا آغاز ہوا ہے، جس سے رسول اللہ کی محبت کا آغاز ہوا ہے، جس سے پیغمبر کے عشق و وفا کا آغاز ہوا ہے، جس سے امت کا آغاز ہوا ہے۔ اور آج اختتام بھی اسی شخصیت کے تذکرے پہ کر رہے ہیں کہ جس پہ عشق و وفا کی انتہا ہو گئی ہے، جس کے بعد اس جیسا کوئی عاشق، اس جیسا کوئی محب، اس جیسا کوئی وفادار، اس جیسا کوئی جانثار ماں نے آج تک جنے نہیں ہے، روئے زمین پہ کوئی اس کا مقابل پیدا نہیں ہوا۔ پیدا کیا ہونا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم جیسا عظیم المرتبت انسان پوری قوت صرف کرتے ہیں اس شخصیت سے آگے بڑھ جانے کے لیے، بالآخر ایک دن تڑپ کے کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جسے اللہ آگے رکھنا چاہتا ہے اسے عمر اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ وفا میں بھی آگے، حیا میں بھی آگے، سخا میں بھی آگے، قربانی میں بھی آگے، قبولیت اسلام میں بھی آگے، پیغمبر کے ساتھ محبت کے اظہار میں بھی آگے، مسلمانوں کے لیے اچھے اقدامات کرنے میں بھی آگے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت نبھانے میں بھی آگے، رسول اللہ پہ اپنا مال و جان نچھاور کرنے میں بھی آگے، اللہ کے نبی کے دین کے احیاء کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی عظمتوں کے لیے قربانیاں دینے میں بھی آگے۔ یعنی اس شخص کو آج تک کوئی کراس کر ہی نہیں سکا، اس کو اللہ نے آگے رکھا، وہ آگے تھا، آگے ہے، آگے رہے گا، کل جنت میں بھی وہ پوری امت سے آگے ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کا وہ انتخاب ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پوری کائنات میں سے چن کے کیا ہے۔ ووٹوں کا انتخاب نہیں، رائے شماری کے ذریعے سے ہونے والا انتخاب نہیں، بلکہ یہ وہ انتخاب ہے جس انتخاب پہ میرے رب کو بھی ناز ہے کہ سارا جہان میرے پیغمبر کا مخالف ہو جائے لیکن ابو بکر کو مصطفیٰ سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس کی وفا جیسی وفا کہیں سے نہیں لا سکتے کہ جس نے ہر حال میں میرے نبی کا ساتھ نبھایا، نہ برادری دیکھی، نہ رشتہ داریاں دیکھی، نہ علاقائی مجبوریاں دیکھی، نہ مصلحت دیکھی، نہ مفادات دیکھے،
نہ اپنے معاملات کو دیکھا، حتیٰ کہ اپنے گھر کے دباؤ تک کو اگنور کر کے ایک طرف کر کے میرے پیغمبر کا ساتھ نبھایا ہے، تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو اس وفا کا صلہ دنیا میں بھی عطا کیا، آخرت میں بھی عطا کیا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، غور سے ذرا سنیے، انشاءاللہ آپ کو کام بھی آئے گا اور سیدنا صدیق اکبر کے مقام کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا اس سے۔ میں اس میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ مکلف کس چیز کا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو جتنا اس کی استطاعت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا۔ قرآن مجید میں بھی یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کی وسعت سے زیادہ اللہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس کو زیادہ تنگ نہیں کرتے۔ تو اب ذمہ داری اتنی دی جاتی نہیں جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی کیا لگائی کہ تو نے مصطفیٰ سے کیا کرنی ہے؟ وفا کرنی۔ کیا کرنی ہے بھائی؟ اونچی بولو، کیا کرنی ہے؟ وفا کرنی ہے، وفا نبھانی ہے۔ پیار کرنا بڑا سوکھا ہوتا ہے تو وفا کرنی بڑی ہوگی ہے۔ پیار والے تو جگہ جگہ لفظ پھرتے ہیں، آئی لو یو، آئی لو یو، آپ کو ہر گلی میں مل جائے گا کوئی نہ کوئی۔ پیار کرنا بڑا آسان ہے، پیار کا اظہار کرنا بھی بڑا آسان ہے، پیار نبھانا، وفا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ قسمت والوں کا کام ہوتا ہے، نصیبے والے کرتے ہیں، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر کی اصل ڈیوٹی کیا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ اونچی بولو، کیا کرنا ہے بھائی؟ وفا کرنی ہے، وفا کی ڈیوٹی لگائی۔ اب یہ ڈیوٹی سیدنا صدیق اکبر نبھا رہے ہیں، اس کی تفصیلات تو میں ابھی آپ کو تھوڑی سی جھلکیاں دکھاتا ہوں کہ اب اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہر شے قربان کی، وفا کی انتہا کر دی۔ لیکن کہاں تک کرنی تھی؟ جب تک سانس چلتے ہیں تبھی تک ہوتا ہے نا۔ حضور کے ساتھ چلے، جب تک سانسیں چلی اللہ کے نبی کا ساتھ نبھایا، جب تک جان میں جان تھی حضور کا تعلق نبھایا، جہاں کسی نے دیکھا حضور کے ساتھ ہی دیکھا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہے۔ لیکن عجیب منظر جو وفا کا نظر آتا ہے وہ یہ کہ جہاں تک خود چل سکتے تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے کسر کوئی نہیں رہنے دی، اور جہاں چلنے کے قابل نہ رہے، چلنے کے قابل کب؟ جب سانسیں ختم ہو گئی، جب جان ہی نکل گئی، روح پرواز کر گئی۔ اب بندہ خود چلنے کے قابل تو نہیں رہتا نا فوت ہونے کے بعد۔ جب خود چلنے کے قابل نہیں رہے تو آگے کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھا لی کہ ابو بکر جہاں تک تیرا بس چلتا تھا تو نے ساتھ نہیں چھوڑا، اب تیری سانسیں ساتھ نہیں دیتی، آگے میں ساتھ نہیں چھوڑنے دوں گا۔ یعنی نہ وفات سے پہلے جدا ہونے دیا، نہ وفات کے بعد جدا ہونے دیا۔ وفات سے پہلے بھی ساتھ رکھا، وفات کے بعد بھی ساتھ رکھا۔ اتنی یاری والا کسی اور کو نصیب ہوتی ہے، اتنا تعلق کسی اور کے حصے میں آتا ہے کہ یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ اللہ نے بڑی شہادتوں سے نوازا۔ اب یہاں پہ بنیادی طور پہ ایک بات کو سمجھے کہ یہ مقام ملا کیسے۔ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے نا تو دعوے شعوے بڑے کر لیتے ہیں۔ یہ کل میں ایک اسٹیٹس پڑھ رہا تھا کسی کا، اس نے تو کمال کی بات لکھی تھی۔ یہ آج کل بڑا چلا ہوا ہے کہ میرا داغ لگے تو پھر 16-17 ستارے میں توڑ لاؤں گا۔ وہ عاشق اپنے مشوقوں کو بتاتے ہیں کہ میرا داغ لگا تو میں تیرے لیے چاند بھی لا لے آنا ہے، میرا داغ لگا تو میرے تیرے لیے ستارے بھی لا لینا۔ وہ ایک من چلے کوئی شرارت سوجی، اس نے کل پرسوں ایک جگہ پہ لکھا ہوا، کہتا لگتا ہے جڑے اپنے محبوب لئی چاند ستارے توڑتے سی انہوں دا ہاتھ سورج نو بھی پی گئے۔ 3-4 دن ہو گئے نکلن ہی نہیں ڈیا ہے، وہ کہتے سورج تو نہیں توڑ کے لے گئے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ دعوے تو ہم بڑے بڑے کر لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے چاند توڑ لاؤں گا، کوئی کہتا ہے ستارے توڑ لاؤں گا، کوئی کہتا ہے سورج توڑ لاؤں گا، کوئی کہتا ہے یہ لے آؤں گا، کوئی کہتا ہے وہ لے آؤں گا۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے۔ پنجابی کہتے ہیں کہ گلاں کرنیاں سوکھیاں تے اوکھے پالنے بول۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے لیکن ان باتوں کو نبھانا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل کام ہے، وہ بڑا ایک ہمت اور جگرے اور حوصلے کا کام ہے، ہر کوئی نہیں نبھا سکتا۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر نے وفا کے لیے ہاتھ تو کھڑا کر دیا، لیکن پھر جو جس طرح عاشق کہتے ہیں نا آج کل کے دور میں کہ بندہ کہتا ہے لے تیرے لیے تو میں تن دے کپڑے بھی بیچ دیا گا، کوئی نہیں بیچ دے بوجھ دے، لیکن اس نے تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہے، ہم صرف باتوں کے چیمپئن، ہم صرف باتوں میں گھر پورا کرنے والے، لیکن جو اللہ کے پیغمبر کے وفادار ٹھہرے ان وفاؤں کے امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ مچ اپنے تن کے کپڑے بھی لا
اللہ کے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیے. اس صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے حبیب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. اس صدیق اکبر نے اپنی لخت جگر رسول اللہ کے نکاح میں دے دی. اس صدیق اکبر نے اپنی جوانی اللہ کے پیغمبر کے دین پہ لٹا دی. اپنا بڑھاپا اللہ کے پیغمبر کو دے دیا. اپنی زندگی کی آخری سانسیں تک اپنے نبی سے وفا کرنے کے اوپر قربان کر دی. اللہ کے پیغمبر نے خود معیار جو بتلایا تھا اس معیار پہ اگر صحیح طور پہ کوئی پورا اترتا ہوا نظر آتا ہے تو اسے ابو بکر کہتے ہیں, اسے صدیق کہتے ہیں, اسے وفاؤں کا امام کہتے ہیں. معیار مصطفیٰ نے متعین کیا ہے, پورا ابو بکر نے کر کے دکھایا ہے. حضور نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم, حدیث پاک ہے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے اس وقت تک کوئی پورا مومن نہیں ہو سکتا, ایمان کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتا, کمال ایمان کو نہیں پہنچ سکتا, اس وقت تک کوئی اعلیٰ درجے کا مومن نہیں بن سکتا. احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ جس کو میں محبوب ہو جاؤں اتنا زیادہ کہ من والدہ, اپنے والدین سے بھی زیادہ, وولدہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ, والناس اجمعین, اور سارے انسانوں سے بھی زیادہ. اور مسلم شریف میں یہی حدیث کے الفاظ تھوڑے تبدیل کر کے آئے ہیں. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ, اور اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے حبیب فرماتے میں اسے اس کے اہل و عیال سے بھی زیادہ, اس کے مال سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ محبوب. دنیا میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, بندہ مال کماتا ہے گھر والوں کے لیے, گھر والوں سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, یا مال سے پیار ہوتا ہے یا گھر والوں سے پیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, تو یہ محبت اپنے عروج پہ ہوتی ہے, ہر ایک کی ہے, یہ فطری سی چیز ہے, نیچرل بات ہے. بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ محبت, کسی کو تھوڑی ہے, کسی کو زیادہ ہے. مال سے محبت ہے, اہل و عیال سے محبت ہے. اب اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ ترازو جب تولا جائے گا پتہ تب چلے گا کہ مال سے بھی زیادہ محبت کس سے, اہل و عیال سے بھی زیادہ محبت کس سے. اہل و عیال میں بیوی بھی آ گئی, اہل و عیال میں بچے بھی آ گئے, اہل و عیال میں اپنے متعلقین میں والدین بھی آ گئے. تو یہ سارے تعلقوں سے زیادہ تعلق. اور پہلی حدیث جو پڑھی ہے اس میں والناس اجمعین, ہر انسان, خواہ وہ آپ کا یار ہے, دوست ہے, جگری ہے, لنگوٹی ہے, پیارا ہے, محبوب ہے, جو بھی ہے, ہر ایک سے زیادہ محبوب آپ کو حضور کی ذات ہو, تب پتہ چلے گا کہ عاشق کتنے کو. ویسے تو پتہ چل ہی جاتا ہے ماشاءاللہ. یہ بھی تازہ ترین صورت حال ہے ماشاءاللہ کہ 2-3 ہفتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سیرت کورس کا اعلان کیا تھا نا, آج شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. کہو الحمدللہ. آج آغاز کریں گے, رات عشاء کے بعد پہلی کلاس ہے. تو زیادہ تو نہیں لیکن چند ایک ساتھیوں نے اس بات کا کہا ٹھنڈ بڑی ہے بھائی, کی ہے ٹھنڈ بڑی ہے مولوی صاحب, بڑی ٹھنڈ کورس رکھ لے. میں نے کہا یار ٹھنڈ مری چلے جاندے ہو, شوق پورا کرنے لئی ہے. جب شوق ہوتا ہے تو برف باری دیکھنے چلے جاتے ہو, کاغان چلے جاتے ہو, بالا کوٹ چلے جاتے ہو, ادو ٹھنڈ نہیں ہوتی. کہتے مولوی صاحب شوق کا کوئی مول ہے. میں کہ پھر ہن شوق تول لئیے اپاں, عاشق رسول بنے پھرتے ہو نا, اتنا پیار ہے, اتنی محبت ہے, تو یہ شوق تول کے دیکھ لے. پھر شوق جو ہے وہ جب شوق تمہارے سر پہ چڑھتا ہے تو تمہیں مریض جانا مشکل نہیں لگتا, کاغان جانا مشکل نہیں لگتا, ناران جانا مشکل نہیں لگتا, تمہیں ٹھنڈے سے ٹھنڈے برف باری کے علاقوں میں جانا مشکل نہیں لگتا. پھر چولہا بھی ساتھ لے جاتے ہو, پھر کوٹ بھی ساتھ لے جاتے ہو, پھر جوگر بھی پہن لیتے ہو, پھر سارا کچھ کر لیتے ہو. لیکن جب شوق نہیں ہوتا تو پھر مسجد تک آنا مشکل لگتا ہے. مولوی صاحب ٹھنڈ پڑی ہے, مولوی صاحب دھند پڑی ہے. اللہ کے بندو, رسول اللہ کی محبت اگر تمہیں یہاں تک بھی نہیں دے کے آتی پھر اپنی محبت پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے نا. اور یہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نغمہ, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اس کے لیے سردی گرمی تھوڑا دیکھی جاتی ہے, اس کے لیے موسم تھوڑا دیکھا جاتا ہے. شعبان سن 2 ہجری میں روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے. کب؟ سن 2 ہجری شعبان کے مہینے میں, اور عین شعبان 2 ہجری کے فوراً بعد رمضان المبارک سن 2 ہجری ہی میں غزوہ بدر پیش آتے. پیغمبر کے صحابہ روزہ رکھ کے میدان میں,
اسلام کی تاریخ کا اولین مارکا لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے اتنی آخیا کہ یا رسول اللہ گرمی بڑی ہے, یا رسول اللہ موسم بڑا سخت ہے, کتنے لے آتا ہے. نہیں, جب عشق ہو نہ آگے امام عشق ہو تو پھر نہ بھوک کی پرواہ ہوتی ہے, نہ پیاس کی پرواہ ہوتی ہے, نہ سردی کی پرواہ ہوتی ہے, نہ گرمی کی پرواہ ہوتی ہے, نہ مصروفیات کی پرواہ ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنا وقت رسول اللہ کی محبت سے زیادہ قیمتی لگتا ہے, اگر آپ کو کسی نہ کسی درجے میں اپنی آل و اولاد اللہ کے پیغمبر سے زیادہ محبوب ہے, اگر آپ کو اپنی نوکری اور اپنی مصروفیات اور اپنی جاب اور اپنا کاروبار اور اپنی دکان اور اپنے مفادات جناب رسول اللہ کی محبت سے زیادہ عزیز ہے, اگر آپ کو کسی لمحے میں بھی اپنے والدین یا اپنے دنیا کے تعلقات, اپنے دنیاوی کام اللہ کے پیغمبر کی محبت سے بڑھ کے ہے, تو پھر آپ کو اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کس طرح کے مومن ہیں کہ جن کو رسول اللہ کی محبت اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ وہ پیغمبر کا تذکرہ سنے, وہ نبی کی باتیں سنے. اللہ کے بندو, میں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو, مجھے آپ کا نہیں پتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کتنی مصروفیت کیوں نہ ہو, کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو, لیکن میرے سامنے اگر میرے کسی محبوب کا ذکر چھڑ جائے تو مجھے مصروفیت بھول جائے گی, میں سارے کام ادھر ادھر کروں گا. یار تیرے ساتھ بعد میں بات کرتا ہوں, تیرے پاس بھی آ جاؤں گا, بعد میں کرتے ہیں, سارا کچھ پہلے ہو جائے گا. لیکن اپنے محبوب کے ذکر میں وہ لذت ہوتی ہے جس کو آدمی کبھی ادھار نہیں کرتا, پینڈنگ نہیں کرتا, اگنور نہیں کرتا. تو اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر اس کی محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. ان باتوں کو سننے میں دلچسپی, ان کے تذکرے کو کرنے میں دلچسپی, ان کے اوپر درود و سلام میں دلچسپی, ان کی محبت کے اظہار میں دلچسپی. آج تو دکھ ہوتا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے, یہ بڑے دکھ کی بات کہہ رہا ہوں میں, شرم آتی ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ماحول ایسا بناؤ بے دینی کا, یا ماحول ایسا بناؤ بے تکلفی کا, چلو بے دینی نہیں کہتا, بے تکلفی کا. ہم یار دوست بیٹھے ہیں, مونگ پھلی کھا رہے ہیں, یار دوست بیٹھے ہیں چائے میں ٹی پارٹی پہ ہیں, ولیمے پہ ہیں, شادی میں ہیں, فنکشن میں شریک ہے. وہاں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی کہہ دے کہ اللہ نے یہ کہا, اللہ کے رسول نے یہ کہا. مولوی تو کڑے ٹائم کی شروع ہو گیا, چپ کر, ہے یہ کون سا موقع ہے؟ کمال ہو گئی. ہماری شادی کے موقع پہ اللہ اور رسول کے ذکر کی جگہ نہیں ہے. ہمارے معاملات اور ہمارے فنکشنوں میں ان کے تذکرے کا کوئی مقام نہیں ہے. ہم کسی سنجیدہ گفتگو میں اہم بات کر رہے ہوں اور اس کے درمیان میں ہم رسول اللہ کا حوالہ لے آئیں تو تعجب سے لوگ دیکھنے لگتے ہیں کہ کدھر نکل کرنے لگے. ہم بات کر رہے ہیں آپس میں لین دین کی, فلاں سے اتنے لینے, فلاں سے اتنے دینے, اور لین دین کے معاملے میں کوئی بندہ آپ کو اللہ کے نبی کی کوئی بات کہہ دے یا قرآن کا کوئی حوالہ دے دے کہ قرآن نے یہ کہا. مولوی یار تو اپنی گلاں ذرا سام کے رکھ, تو بعد تیرا خطبہ بعد سننا ہے, تو ہر جگہ اپنا تیرا شروع کر دینا ہے. یہ عام سی باتیں ہیں ہماری زندگی کی. یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانیت ہے. ہم مولوی کی توہین نہیں کر رہے. مولوی کا کیا جانا بیچارے کا, مولوی ملانگے صاحب بندہ سن کے اور کوئی ہوئے گا چپ کر جائے گا, میرے جہاں ہوئے گا تو تھوڑی ٹیوننگ بھی کاری دے گا. وہ سارے تو نہیں چپ جائے ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مولوی ایکو جے سمجھ کے نا تو ایکو ڈانگ نال ہانک رہے ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں دانت لگ ہی جانا. تو ہمارے ساتھ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, وہ گجے گجے ان مولویوں کے کہ جو بیچارے مسکین سے ہوتے ہیں, ان کو جو مرضی کہہ دے کہ نہیں نہیں چور صاحب تسی جتنا تسی کہنی ہونجی ہو جائیں جن تسی کہیں اونج دے مولویوں دے گجے ہوندے نے, وہ گجے گجے سانو بھی سنا چھڑدے نے, دو پھر دو سنا کے وچار سن کے بھی جاندے نے بیچارے, پھر بعد چ کہندے نے ہے مولوی بڑا تتا ہی ہوئے مولوی ہوندا ہے. یہ اللہ دے بندے تانوں پتہ ہی نہیں ہے. مولوی کو غیرت مند ہونا چاہیے. مولوی منگتے کو نہیں کہتے, مولوی یتیم مسکین کو نہیں کہتے, مولوی ہاتھ پھیلانے والے کو نہیں کہتے, مولوی چندہ کھانے والے کو نہیں کہتے, مولوی دین کے چوکیدار کو کہتے ہیں, مولوی اللہ کے نبی کے دین کے پہرے دار کو کہتے ہیں, مولوی رسول اللہ کے مصلی کے وارث کو کہتے ہیں. ہاں اس لیے میں اپنے احباب سے کہا کرتا ہوں, خدا را اللہ کا واسطہ اپنی قدر خود پہچانو اور لوگوں کو منواؤ اپنی قدر. یہ جو آپ نے یہی پروگرام بنایا ہو, اللہ مہربانی کرے آپ کے اوپر, اس کو چھوڑو اور اصل طرز عمل پہ آؤ تاکہ لوگوں کو دین کا صحیح تعارف ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ معیار زندگی کیا ہے. مولوی بھی معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر بظاہر موقع نہ ہو, ہم کوئی بات کر دیں تو تعجب سے ہونے لگتا ہے, معیوب سی باتیں ہونے لگتی ہیں کہ اچھا لے یہاں پہ دین کی بات. اور تو اور میں آپ کو کہوں, لوگوں نے کیا کہنا ہے, ہمیں خود سے کئی دفعہ تعجب ہوتا ہے. یہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا ولیمہ تھا, وہ دوسری شادی کا ولیمہ, نالے بھی دس دیں,
دوسری شادی کا ولیمہ تھا، انہوں نے مجھے بلا لیا، تو میں گیا وہاں پہ، تو ماحول تو شادی کا جیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں کوئی خطاب سننے تھوڑا آیا ہوتا ہے، سارے کھان پین آئے ہوتے ہیں گپ شپ لگانے۔ اب اس ماحول میں نا اس نے پورا جناب وہ لگایا ہوا تھا، وہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ یہ وہ، میں نے کہا شاید کو گانے شانے سنانے ہیں، لیکن اس پہ لگا کچھ نہیں ہوا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جب میں گیا تو اس نے جناب سارا ماحول بنا کے نا مجھے اسپیکر پکڑا دیا، کہتا جی کچھ تھوڑا سا بیان۔ میں کہ یار یہ بیان کا کون سا موقع ہے؟ کہتا نہیں نہیں میں سارا انتظام ہی اس لیے کیتا ہے، میں فلانے نو سدیا، میں فلانے نو سدیا، میں نے ان کو بیان سنانا ہے۔ وہ میں کہ یار عجیب سا، وہ سارے تینوں کڈن کے گالا کہ روٹی کھوان دی بجائے بیان سنائی جاننے میں کہتا نہیں انہوں نے سنا کے ہی چڑھنا جو مرضی ہو۔ تو اب میں نے وہاں پہ موقع کی مناسبت سے بات ہوتی ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا، تو ٹائم کی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یار خوشی کا موقع ہے، تو اللہ کے نبی نے جیسے ہمیں زندگی کے باقی کام سکھائے، خوشی منانا بھی سکھائے، تو جو بندہ خوشی کو اللہ کے نبی کے طریقے سے مناتا ہے اسے اللہ دونوں جہانوں کی برکتوں سے نوازتے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے میں نے دو چار باتیں مختصر سی ان کو بتا دی۔ ان میں ایک بات جو اہم جو بتائی وہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنایا کہ حضرت شیخ کو ایک نواب نے دعوت دی کہ جی حضرت آپ نا میرے بیٹے کے ولیمے پہ آنا ہے۔ حضرت نے نا بادل نہ خواستہ دعوت قبول کر لی۔ اب جو مریدین تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس طرح کی فضول قسم کی لاو و لاب والی جگہوں پہ حضرت شیخ تو نہیں جاتے۔ مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں جو مدینہ منورہ میں مدفون ہے، جنت البقیع میں حضرت امام مالک کے قدموں میں ان کی قبر ہے۔ تو حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دعوت قبول کر لی، فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ تو جس نواب صاحب کی جس دن وہ دعوت تھی تو ساتھیوں نے کہا حضرت وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، آپ ہاں جی کہہ دیے، فرمایا نہیں جانا ہے، چلے گئے۔ جب وہاں پہ گئے تو نواب صاحب نے بڑی پھوٹے شوتے ماری، انہوں نے کہا حضرت صاحب دیکھا جی پھر ماشاء اللہ سارے خوش نے نا؟ نے کہا ہاں واقعی آج تو میں سب کو خوش خوش دیکھ رہا ہوں، یہ کیسے خوش کیے ہیں؟ انہوں نے کہا لو سارے ملازمان 3 مہینے کی تنخواہ نال دیتی ہے فری، منڈے کے بیاہ کی خوشی اچھا، اور انہوں نے کہا یہ فلاں ان کو یہ دے دیا، ان کو کھانا دے دیا، پورے گاؤں کو کھانا دیا، پوری ریاست کو انعامات دیے، فلاں کو بونس دیا، فلاں کو یہ دیا۔ انہوں نے کہا واقعی کمال کر دی۔ اچھا، انہوں نے کہا حضرت صاحب بندہ کوئی ناراض ہم نے رہنے نہیں دیا، سارے خوش کر دیے۔ حضرت شیخ نے عین اس موقع پر ایک جملہ کہا، فرمایا ویسے کمال ہے، سب کو خوش کر دیا، میاں جی کو بھی خوش کیا، میاں جی کو بھی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اپنے آقا اپنے محبوب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھوڑا خیال کر لیتے کہ کہیں وہ تو ناراض نہیں ہو رہے۔ آپ نے ساری مخلوق خوش کر لی، سارے لوگوں کو خوش کر لیا، اور جن کو خوش کرنے سے جنت ملنی تھی ان کا آپ کو کبھی خیال ہی نہیں آیا، ان کا آپ نے سوچا ہی نہیں، ان کا دل دکھا دیا آپ نے۔ یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے، یہ جو ناچنے والے گانے والے جو بلا رکھے ہیں، ان کی وجہ سے حضور کا دل نہیں دکھتا، تو آپ اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہیں، باقیوں کو خوش کر رہے ہیں۔ بس وہ موقع تھا نا تو بات دل پہ لگی، اس نے کہا سارا کچھ سمیٹ دو، کھانا غریبوں میں بانٹ دو، ہو گیا نکاح، ہو گیا ولیمہ، بس یہیں پہ کلوز کیا جائے۔ میں سارے جہان کو ناراض کر سکتا ہوں، اپنے آقا کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ ہے محبت کا وہ معیار جو سیدنا صدیق اکبر نے متعارف کروایا ہے۔ حضور نے معیار قائم کر کے بتایا کہ بندہ مومن وہ ہے جس کو اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، انسانوں سے زیادہ، یاروں سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، مفادات سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہو، وہ ہے اصل مومن۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اچھا یہ بات ہے تو لو پھر باپ سے بھی زیادہ محبت مصطفیٰ سے، باپ سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ایک تاریخی روایت کے اندر سیرت کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب شکایت لے کے گئے۔ شکایت بھی کچھ چھوٹی سی نہیں ہے، بڑی خطرناک شکایت ہے۔ آج کے دور میں ہم سنیں تو ایک دفعہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہیں یہ کیا، کس کی بات کر رہے ہیں۔ شکایت لے جانے والا کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا باپ ابو قحافہ۔ شکایت کیا لے کے گئے؟ یہ سکھاتے ہیں آپ اس کو؟ تھپڑ مارا ہے اس نے آج میرے منہ پہ، چہرے پہ تھپڑ مارا ہے اس نے مجھے۔ باپ شکایت کر رہا ہے کس کی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ میرے بیٹے نے مجھے آج تھپڑ مارا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو تو ناگوار گزری بات، باپ کے چہرے پہ تھپڑ۔ سیدنا صدیق اکبر کو بلا لیا، ابو بکر تھپڑ کیوں مارا؟ جواب سنیے عاشق صادق کا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تلوار پاس نہیں تھی اس لیے تھپڑ سے کام چلا ہے، اس وقت تلوار تھی نہیں پاس،
ورنہ یہ بوڑھا اپنے قدموں پہ چل کے آپ کے پاس آنے کے قابل نہ بچتا. ہمیں ہوا کیا تھا؟ نے کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کی گستاخی کی، آپ کی شان میں سخت کلمات کہے، تو میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں، اپنے آقا کی شان میں گستاخی گوارا نہیں کر سکتا. سگا باپ ہی کیوں نہ ہو. یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا. اور میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، غور سے سنیے، بڑا قیمتی جملہ، بہت ہی عجیب بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی. یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی جو بات سنانے لگا. سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا یہ معیار جب میرے سامنے آتا ہے نا، میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یار بندہ اتنا پیار کیوں کر دے. وجہ کی کیا ہو گیا تھا؟ اتنی محبت، اتنا عشق، اتنی اخیر، وجہ کیا ہے؟ سوچ سوچ کے میں اس نتیجے میں پہنچا جب میں نے اپنے قرب و جوار کے حالات کا جائزہ لیا کہ یار ایک بندہ کسی کو محبوب بنا لے نا، محبوبہ بنا لے، چلو پھر تمہیں زیادہ سوکھی گل سمجھ آئے گی، انج نہیں ہے، پھر صحیح سمجھ آئے گی. محبوبہ بنا لے کسی کو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہزار خامیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. آپ کو نظر آتی ہیں؟ ککھ نہیں نظر آتی. سکی ماں کہے نا، وہ جان دے کہ پیچھے پہ چڑیل دے، وہ کہے ماں خبردار آج تو بعد میں چڑیل کیا دے، تینوں کی پتہ ہے. اب جناب ماں کہہ رہی ہے خامیاں بتا رہی، سمجھ نہیں آ رہی، باپ بتا رہے سمجھ نہیں آ رہی. جس میں واقعی خامیاں موجود ہیں، اور کوئی بھی انسان خامیوں سے پاک نہیں ہے، جس میں واقعی خامیاں پائی جاتی ہیں، اس سے اگر پیار ہو جائے تو اس کی خامیوں والے بندے کے خلاف ہم بات سننا گوارا نہیں کرتے. اور جس میں خامی ہے ہی کوئی نہیں، اونچی آواز سے کہو ذرا، خامیوں والا محبوب ہم بنا لیتے ہیں جس میں ہزار خامیاں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے تو ہم کہتے ہیں انگا تو کیتے تو تیری زبان کٹ دیا گا، اگے تو میرے نال کلام نہ کریں، وہ بارے میرے نال گل نہ کریں، خبردار اس کے بارے میں تم نے ایک لفظ بھی بولا آج کے بعد نہیں سنوں گا. جس میں ہزار خامیاں ہوں اس کے بارے میں نہیں سن سکتے. اور جس میں میرے رب نے خامی رکھی کوئی نہیں، خوبیاں ہی خوبیاں، کمالات ہی کمالات، عظمتیں ہی عظمتیں، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ رخ وضحیٰ والا چہرہ، وہ عظیم المرتبت انسان جو خامیوں سے پاک اور مبرہ ہستی، ان کے ساتھ جس کو پیار ہو جائے ابو بکر جیسے کو، پھر وہ ان کے بارے میں کوئی بات سنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے بارے میں کوئی انگلی اٹھائے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو از کر رہا تھا محبت کا پہلا معیار والدین سے زیادہ. تو اب کیا ہوا؟ والدین سے زیادہ محبت کا معیار تھا نا، تو باپ شکایت لے کے پہنچا. حضور نے پوچھا تھپڑ کیوں مارا؟ عرض کیا آقا تلوار پاس نہیں تھی اس لیے تھپڑ مارا، اگر تلوار ہوتی تو گردن کاٹ دیتا، اس لیے کہ رسول اللہ کا پیار باپ کے پیار سے زیادہ ہے، رسول اللہ کی محبت باپ کی محبت سے زیادہ ہے. اٹھائیے بدر کے حالات اور مسترد سیرت کی کتابیں دیکھ لیجئے. غزوہ بدر میں جناب رسول اللہ کا فوجی بن کے، سپاہی بن کے، پیغمبر کے ساتھی بن کے رسول اللہ کے ساتھ میدان بدر میں حضرت ابوبکر شریک ہوئے، اور ادھر کافروں کی طرف سے حضرت ابوبکر کا سکا بیٹا شریک ہوا. بعد میں کلمہ پڑھ لیا اللہ نے، باپ کو بھی ایمان نصیب فرمایا، حضرت ابو قحافہ بعد میں مسلمان بنے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اور یہ حضرت ابوبکر ہی کا اعزاز ہے. 4 پشتے صحابی ہیں، 4 پشتے صحابی ہیں، باپ بھی صحابی، ابو بکر بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، 4 نسلوں میں صحابی ہے. چلیے تو یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. تو حضرت ابو قحافہ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام لیا. بیٹا بھی بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن غزوہ بدر کے موقع پہ اس وقت کافروں کی طرف سے آئے لڑنے کے لیے، جوان خون تھا، مقابلے میں تھا، میدان میں تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، لڑتا رہا. وقت گزر گیا، کلمہ پڑھ لیا، اسلام لے آیا. تو ابا جی سے ایک دن گپ شپ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے ابا جی سے گپ شپ ہونی چاہیے. یہ جو آج کل ہمارے یہاں ابا جی سے گپ شپ نہیں ہوتی نا، یہ بھی کام خراب کرتی ہے. ہم اولاد کو اپنے سے فاصلے پہ رکھتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں. ہم اولاد کو محبت اور پیار اور وقت نہیں دیتے، نقصان ہوتا ہے. اولاد کو بھی چاہیے والدین سے ڈسکس کرے، والدین سے شیئر کرے. دوستوں یاروں سے شیئرنگ کرنے کی بجائے اپنے والدین کو اپنا سمجھو، اور والدین سے بھی گزارش ہے کہ اپنا بن کے دکھاؤ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیٹا آپس میں گپ شپ کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد. ابا جی آپ کو ایک بات بتاؤں راز کی. میں نے کہا کون سی؟ ابا جی جس دن بدر میں مقابلہ ہوا تھا نا، ہاں آپ کدھر سے تھے؟ بولا حضور کی طرف سے. میں کدھر سے تھا؟ ابو
ابو جال کی طرف سے. پھر انہوں نے کہا ابا جی اس دن کئی دفعہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں ابا سمجھ کے چھٹ دیتا. میں نے کئی دفعہ تلوار کے نیچے آئے ہوئے آپ کو میری زد میں تھے، میں چاہتا آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن میں نے کہا نہیں یہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے. سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ بات سنی نا تو فرمایا اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تو میری تلوار کی زد میں آیا ہی نہیں. ایک بار بھی آیا ہوتا تو بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا. تیرا تھا نا ان سے تعلق، تو تیرا معیار یہ ہے کہ باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. میری محبت کا معیار ہے کہ میں رسول اللہ کے پیار میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا کہ یہ میرا بیٹا ہے. اس وقت میں اس نظر سے نہ دیکھتا بلکہ محمد مصطفیٰ کی وفا والی نظر سے دیکھتا. یہ ہے معیار محبت جو سیدنا صدیق اکبر نے متعارف کروایا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ مال ہی، مال سے زیادہ پیار. اب ہمارے ہاں مال کی محبت اتنی ہے، اللہ اکبر. ہم اپنے مال کے چکر میں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے سکے رشتے، بھائیوں کے رشتے، بہنوں کے رشتے، اولادوں کے رشتے، پتہ نہیں کس کس کے رشتے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. پھر ماشاءاللہ ہمارے جنازے پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی یہ کسی کا لین دین ہوئے تو ساڈے نال مل لے. تے نال بھی کہہ دیا کرو کہ انہیں جیدی جیدی زمین ماری ہوئی ہے وہ بھی سانو مل لے آ کے. کبھی یہ بھی ساتھ کہہ دیا کرو نا. اللہ کے بندو تھوڑے تھوڑے مال کے لیے، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے سکے رشتے قربان کر دیتے، پامال کر دیتے ہو، برباد کر دیتے ہو. وہی چاچا جو بچپن میں کھلاتا ہے، محبت کرتا ہے. کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں، یہ پچھلے دنوں خاتون میرے پاس آئی دم کروانے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک نوجوان تھا. وہ نوجوان بچے سے اتنی محبت کر رہا تھا، اتنا پیار کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیا لگتا ہے؟ کہتے یہ اس کا کزن ہے. میں نے کہا اچھا، کہ چاچے کا پتر ہے. تو یہ اتنا پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ بچپن میں یہی جو ایک دوسرے کے اوپر جان چھڑکتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، یہ مال ہی وہ منحوس چیز ہے نا جو اس رشتوں کی سارے تقدس اور محبت کو بھلا دیتے ہیں. چار پیسوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کو فائر مار دیتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اس مال کی نحوست ہے. اس مال کی محبت کی وجہ سے بربادیاں ہوتی ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے ڈھیر مال دیا. مکے کا سیٹھ آدمی تھا. جب وہاں پہ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ کا کلمہ پڑا نا تو 7 دکانیں کپڑے کی تھی، کپڑے کا کارخانہ تھا سیدنا صدیق اکبر کا. لیکن وہی ابو بکر جب پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا تو حضور پہ یوں لٹایا یوں لٹایا یوں لٹایا کہ ہجرت کی رات اتنا کپڑا بھی نہیں مل رہا کہ جس میں روٹیاں باندھ لی جائیں. یہ کپڑے کے تاجر کی بات ہو رہی ہے جس کی 7 دکانیں تھی. آج اس کے پاس اتنا کپڑا نہیں بچا کہ روٹیاں باندھی جا سکے. تو اس نے اپنی بیٹی کا دوپٹہ لیا ہے. ذات النطاقین کا لقب اسی وجہ سے ملا رسول اللہ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر کو کہ ان کے دوپٹے کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑے میں رسول اللہ کے لیے روٹیاں باندھی، دوسرا دوپٹے کا ٹکڑا حضرت اسماء کے سر پہ دے دیا. میں یہاں پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ صدیق تیرے گھرانے کا بھی کمال ہے کہ اگر دوپٹہ اتر جاتا تو حیا جاتی تھی، اور اگر دوپٹہ سر پہ رکھتے اور روٹیاں باندھنے کو کپڑا نہ ملتا تو وفا جاتی تھی. لیکن صدیق کے گھرانے نے کمال کر دی. دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک سر پہ لے لیا، دوسرے سے روٹیاں باندھ دی. نہ حیا ہاتھ سے جانے دی، نہ وفا ہاتھ سے جانے دی. رسول اللہ سے حیا بھی نبھائی ہے، اللہ کے پیغمبر سے وفا بھی نبھائی ہے. تو کوئی سیکھنا ہو تو ابو بکر سے سیکھو نا یار. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، مال اللہ نے دیا ہے سیدنا صدیق اکبر کو. حضرت عمر فرماتے ہیں غزوہ تبوک کا موقع تھا، میں نے کیا کیا کہ سوچا کہ ایسے کروں کہ ابو بکر ہر دفعہ بازی لے جاتے ہیں، جب بھی حضور کہتے ہیں کسی کام کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. اس دفعہ نہیں آگے بڑھنے دینا، اس دفعہ میں آگے بڑھوں گا. بس آخری بات غور سے سنیے ذرا، میں آگے بڑھوں گا. پھر تیاری کر کے گئے. حضرت ابوبکر نے تو کوئی تیاری شیاری نہیں کی تھی نا پہلے سے. ایک بچہ ہے پیپر تیاری کر کے دیتا ہے، ایک سوتا پہ اٹھ کے سویرے جا کے پرچہ لے کھانا، زمین آسمان کا فرق ہوتا. تو حضرت ابوبکر نے تو پہلے سے کچھ ایسا نہیں سوچا تھا کہ میں نے کو مقابلہ کرنا ہے، میں نے کو آگے بڑھنا ہے. حضرت عمر نے سوچا ہوا تھا، خود حضرت عمر کا بیان ہے کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ اس دفعہ جدوں بھی موقع آیا نا کتے بھی کوئی خرچ کرندہ کوئی ایسا، ابوبکر کو اگے نہیں بدن دینا، میں نمبر لے کے جانا ہے. انہوں نے کہا میں نے باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی ڈالی تھی. کمیٹی کا مطلب پیسے جمع کرنے شروع کیے ہوئے تھے. میں نے 40,000 درہم جمع کر کے رکھے ہوئے تھے. اچھا پھر کہتے پھر ایک دن آ ہی گیا. حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ آؤ بھئی اللہ کے راستے میں. تو کہتے میں پھر گھر گیا، کہتے میں پہلے تو ابو بکر دے کل اثاثہ جات کا جائزہ لیا کہ کنے کنے. تو میں حساب لایا کہ تو 5-7 ہزار درہم دے بھی نہیں ہے نے رلا ملا کے سارے کٹھے کر کے
واہ بھائی لات ماڑے نے. تو میں نے کہا لے بھائی میں ایسے کرتا ہوں سارے دین دی لوڑ نہیں ادھے دے دینا. 40,000 درہم میں سے میں نے 20,000 درہم لا کے حضور کو دیے. تو میں خوش ہو کے بیٹھ گیا کہ آج جب حضور پوچھیں گے نا کہ بتاؤ تم کتنا لائے ہو, 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 تو میرے جب سامنے آئیں گے تو ابو بکر سے تو میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا نا. ابو بکر مجھ سے زیادہ لائی, ان کے پاس ہے ہی نہیں تو لے کے کہاں سے آئیں گے, لا ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ سوچ کر حضرت عمر فرماتے میں نے 20,000 درہم حضور کو جمع کرا دیا. حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ ہاں بھائی. حضرت ابو بکر اٹھ کے گھر چلے گئے. واپسی آئے تھے, ایک پانڈ بنی ہوئی سر تے رکھی ہوئی دلیا کے پیروں چ رکھ چڑی. اچھا اب سارے خوش ہیں کہ گنتی گنی جائے گی اور آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا, آج فلاں ابو بکر سے نمبر لے جائے گا, عثمان آگے بڑھ جائے گا, آج فلاں آگے بڑھ جائے گا, آج اس کا مال زیادہ ہو جائے گا. اب حضور کی زبان ہلنے لگی ہے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا کہ نبوت کے لب ہلنے لگے ہیں, سوال بدل دے. سوال غور سے سنیے ذرا میری بات, کیا کرنا ہے؟ سوال بدل دے. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو مرضی ہو جائے ابو بکر کا پہلا نمبر نہیں جانا چاہیے. یا اللہ پھر کیا کرے, مال تو باقی زیادہ لے کے آئے. فرمایا کوئی بات نہیں, سوال بدل دے. میرے محبوب کو کہے محبوبہ اپنے یاروں سے یہ نہیں پوچھنا کہ لے کے کتنا آئے ہو, ان سے یہ پوچھو کہ چھوڑ کے کتنا آئے ہو. ان سے آج یہ پوچھنا ہے کہ گھر کتنا چھوڑ کے آئے ہو. تو میرے محبوب کے لب ہلے. حضور نے فرمایا بتاؤ آج کون کون کتنا چھوڑ کے آیا ہے. اب سب کی نگاہیں جھک گئیں. کوئی 20,000 چھوڑ کے آیا تھا, کوئی 10,000 چھوڑ کے آیا تھا, کوئی کتنا چھوڑ کے آیا تھا, کوئی غلہ چھوڑ کے آیا تھا, کوئی تھوڑے اونٹ چھوڑ آیا تھا, کوئی سامان چھوڑ آیا تھا. ابو بکر سے پوچھا تو کتنا چھوڑ کے آئے؟ میں آقا ایک اللہ کا نام چھوڑ آیا ہوں, پھر ایک اللہ کے حبیب کا نام چھوڑ آیا ہوں, باقی تو دیواروں پہ ہاتھ پھیر کے سوئی بھی کوئی میں نے نہیں رہنے دی جو گھر میں ہو. میں نے تو اپنے کپڑے تک اتار کے ٹاٹ کے پیبند والا ٹاٹ کا لباس جس پہ کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے وہ پہن کے آ گیا ہوں. آقا میں نے تو اپنے جسم کے کپڑے بھی اس گٹھڑی میں رکھ دیے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے حکم کیا ہے کوئی شے بچ نہ جائے جو محبت اور پیار کے اظہار میں حصے دار نہ بن سکے. تو میرے محبوب نے جب سیدنا صدیق اکبر کی یہ وفا دیکھی ہے, خلاق عالم نے عرش والے رب نے جب یہ وفا دیکھی ہے تو پھر عرشوں سے خالق کے سلام آئے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ازالت الخفا میں حدیث پاک نقل کرتے کہ آسمانوں سے جبریل امین آئے. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. میں نے کہا جبریل اس لباس میں تو تم نہیں آتے, تم تو نوریوں کے لباس میں آیا کرتے ہو, یہ آج یہ والا لباس کیوں؟ تو جواب ملا ہے کہ عشق و محبت کی نقل اتاری جا رہی ہے. فرش پہ آپ کے ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے ٹاٹ کا, اللہ نے نوریوں کی وردی آج کے دن بدل دی ہے, نوریوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا دیا ہے. ان کو کہا ہے آج ابو بکر کی محبت کی نقل کرو, ابو بکر کی وفا کی نقل کرو. تو اللہ نے آج صدیق اکبر کی عظمتوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کی محبتوں کا چرچا کرنے کے لیے مجھے اس لباس میں بھیجا ہے. آیا کیا کرنے ہے؟ کلام لے کے آئے. اور میں آقا کلام تو روز ہی لے کے آتا ہوں, آج کلام لے کے نہیں آیا, آج خالق کی طرف سے ابو بکر کے لیے سلام لے کے آیا ہوں. یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضور نے حضرت ابو بکر کو بلا کے فرمایا ابو بکر مبارک ہو, تجھے عرشوں کے رب نے آسمانوں سے سلام بھیجا ہے. صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا. نبی کے پہلو میں تیرا مسکن تو رش کے عالم ہے تیرا مدفن. خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ہی احتشام ہوگا. وآخر دعوانا